ساتھ مل کر ہمیں یہ بجٹ بنانا پڑا ہے. جو حالات ہیں اس کا تقاضا یہ تھا، لیکن میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کہ پریمیچور IMF کا ہمیں جواب آ گیا تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور امید کی جانی چاہیے اس میں کوئی خوشخبری ملے گی. مجبوری کے تحت IMF کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا. کھاد اور زرعی ادویات کے حوالے سے IMF کا جواب آیا تو پیش کریں گے، امید ہے خوشخبری ملے گی. ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے حوالے سے کمیٹی بن چکی. پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ کے خاتمے کا اعلان ہو چکا. PWD میں 60% تک کرپشن ہوتی ہے. وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا 1 سے 1.5 ماہ میں نتائج عوام کے سامنے رکھیں گے. کوشش ہے IMF کا اگلا پروگرام آخری ہو. وزیر خزانہ کا نان فائلرز کے لیے ٹیکس ریٹ میں بھاری اضافے کا اعلان. تاجر دوست اسکیم کا حصہ نہ بننے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. FBR کی ڈیجیٹائزیشن اور PIA کی نجکاری کا عمل تیز کر دیا. محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹ دی. کہا مالی مشکلات کے باوجود افواج کی ضرورت پوری کریں گے. CPEC منصوبوں کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے. پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ کی منظوری میں ساتھ دینے پر رضامند. ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کے لیے بڑے لوگوں اور کمپنیوں پر ڈائریکٹ ٹیکس لگانا ہوگا. وفاق ٹیکس کے معاملے پر صوبوں سے مشاورت بڑھائے. ترقیاتی بجٹ پر مشاورت ہوتی تو زیادہ بہتر نتائج نکلتے. بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نیب اور ملکی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. نیب کا خاتمہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. سیاست آگے بڑھانے کے لیے کسی کو جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں. بانی PTI 27 جون کو جیل سے باہر آ سکتے ہیں. ان کی رہائی سے کوئی طوفان نہیں آ جائے گا. مشیر برائے وزیر اعظم رانا ثنا کی نجی ٹی وی سے گفتگو. کہا حکومت کی کوشش ہوگی بانی PTI کو جتنی دیر ہو سکے جیل میں رکھا جائے. انہیں زبردستی نہیں، آئین و قانون کے مطابق جیل میں رکھیں گے. جائز قانونی ذرائع سے جو کیسز بنتے ہیں وہی بنیں گے. نکاح کیس میں بانی PTI اور اہلیہ کی سزا معطل ہوگی یا نہیں، فیصلہ محفوظ 27 جون کو سنایا جائے گا. مرکزی اپیلوں پر سماعت 2 جولائی تک ملتوی. کیس کی اہمیت ہوتی اگر بروقت فائل کیا جاتا. ملزمان کے وکیل کا موقف. عزم استحکام ویژن ملک کی ضرورت. وفاقی کابینہ نے حمایت کر دی. PM آفس سے جاری اعلامیے کی توثیق. یہ کوئی نیا آپریشن نہیں بلکہ ایک قومی ویژن ہے جس میں سیاسی، سفارتی اور دیگر پہلو بھی ہوں گے. وزیر اعظم نے غلط فہمیوں اور قیاس آرائیوں پر اعتماد میں لے لیا. کہا عزم استحکام کا مقصد دہشت گردوں کی باقیات اور انتہا پسندی کو جڑ سے ختم کرنا ہے. نئے آپریشن کے بجائے پہلے سے جاری انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں تیز کی جائے گی. ہمیں اپنی لڑائیوں کے بجائے اس آپریشن کو سپورٹ کرنا ہوگا. مزید کہا معیشت کو مثبت سمت پر گامزن کرنا اور عام آدمی کا معاشی تحفظ اولین ترجیح ہے. اشرافیہ اور ملکی وسائل کا استحصال کرنے والوں کی مراعات ختم ہوں گی. سولر پینلز پر کوئی نئی ڈیوٹی نہیں لگے گی. ملک کسی آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف کی پھر عزم استحکام کی مخالفت. عمر ایوب نے کہا سیکیورٹی صورتحال خراب کیوں ہوئی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. نہیں چاہتے کہ اپنے لوگوں پر آپریشن ہو. علی محمد خان نے کہا خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. بانی سے بات کریں، جو وہ کہیں گے ہم وہی مانیں گے. چاہتے ہیں معاملہ قومی اسمبلی میں لایا جائے. آرمی چیف اور DG ISI پارلیمنٹ آ کر بریفنگ دیں. عزم استحکام میں اصل کردار ایپیکس کمیٹی کا ہوگا. فوج، انٹیلیجنس اداروں اور پولیس کا رول مرکزی ہوگا. ایپیکس کمیٹی سب کا کردار طے کرے گی. آپریشن عزم استحکام کا فوکس جنوبی خیبر پختونخوا پر ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو. کہا وزیر اعلیٰ KP کو کچھ اضلاع میں معاملات خراب ہونے کا ادراک ہے. آئین پر عمل کرنا آپشن نہیں، لازم. اگر خواتین یا اقلیتوں کی فہرست نہیں دی گئی تو اثرات ہوں گے. پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں تو انعام کیسے نکلے گا. جمہوریت کی بات کریں گے مگر اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں کرانے. انٹرا پارٹی الیکشن دوسری جماعتوں نے تو نہیں لڑنا تھا، اپنے ہی لوگ ہوتے. جب بانی PTI وزیر اعظم تھے تب سے الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کا کہہ رہا تھا. ساری چیزیں چھوڑ کر بس پلے پر چلے جاتے ہیں. بار بار کہا بات نہ کی جائے. مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس.
جسٹس عائشہ ملک نے کہا مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر نہیں دی جا سکتی. سنی اتحاد کونسل اپنا کیس جیتے یا ہارے دوسری جماعتوں کو کیا فائدہ, سماعت جمعرات تک ملتوی. جو کچھ ملک میں ہو رہا تھا وہ تلخ حقیقت اور سب کے سامنے ہے. ہم نے بطور سپریم کورٹ سر ریت میں دبا لیے. سب ماضی کی بات کرتے ہیں, آج کی کیوں نہیں؟ کسی دن تو کہنا ہوگا بس بہت ہو گیا. آج بھی آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تاثر نہیں جانا چاہیے کہ عدالت بھی اس میں ملی ہے. بطور سپریم کورٹ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس, کہا اگر انتخابات شفاف نہیں ہوئے تو یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے 4 گھنٹے طویل اجلاس میں اہم فیصلے. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری 14 اگست کو لانچ کیا جائے گا. دور دراز علاقوں میں ڈاکٹروں کی عارضی بنیادوں پر تقرری, ڈاکٹرز کے لیے الاؤنس بڑھانے اور کسان کارڈ کی بھی منظوری. چنگچی اور رکشے کو بتدریج متبادل ماحول دوست ٹرانسپورٹ پر منتقل کرنے پر اتفاق. یتیم طلبہ کو الیکٹرک بائک جلد از جلد دینے کی ہدایت. کراچی میں آج سے سمندری ہوائیں بحال اور گرمی کی شدت میں کمی کا امکان. گزشتہ روز 42 ڈگری درجہ حرارت 52 ڈگری تک محسوس کیا گیا. شہر قائد میں مزید 6 افراد جان سے گئے. 3 روز میں ملنے والی لاشوں کی تعداد 23 ہو گئی. کراچی سٹی کورٹ سے مقتول ارتقاء کا قاتل کیسے فرار ہوا؟ پولیس کی سنگین غفلت سامنے آ گئی. اہلکاروں نے ملزم کو ہتھکڑی تو دور زنجیر تک نہیں باندھی. ہائی پروفائل کیس کے ملزم کو عام قیدیوں کی طرح عدالت لایا گیا. تفتیشی حکام نے غفلت کے مرتکب اہلکار اشتیاق کا بیان بھی قلم بند کر لیا. رقم کے تنازع پر خون کی ہولی. پشاور کے علاقے بڈبیر میں ملزمان کی گھر میں گھس کر فائرنگ. 9 افراد قتل, 4 خواتین اور 4 بچے شامل. پولیس کے مطابق ملزمان اور متاثرہ خاندان قریبی رشتہ دار ہیں. ملزمان کی گرفتاری کے لیے 4 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. کینیا میں اضافی ٹیکسوں کے نفاذ اور مہنگائی کے خلاف عوام کا پارہ ہائی. نائروبی میں مشتعل مظاہرین پارلیمنٹ میں گھس گئے, ایک حصے کو آگ لگا دی. مظاہرین کی سینٹ کی عمارت میں بھی گھسنے کی کوشش. سڑکیں میدان جنگ میں تبدیل. پولیس کی شیلنگ اور فائرنگ سے 10 افراد ہلاک, 50 سے زائد زخمی. مظاہروں کی آڑ میں لوٹ مار کا بازار گرم. بھارت کشمیریوں کے ساتھ فلسطینیوں کے قتل عام میں بھی ملوث. کارگل جنگ کی حمایت کے بدلے غزہ جنگ میں ہتھیار فراہم کرنے کا انکشاف. کارگل جنگ میں اسرائیل نے بھارت کو ہتھیار فراہم کیے تھے. سابق اسرائیلی سفیر کا اعتراف. افغانستان میں تاریخ میں پہلی بار T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا. سپر 8 کے آخری میچ میں افغانستان کے ایک تیر سے 2 شکار. بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کو ایونٹ سے کر دیا باہر. پہلا سیمی فائنل جمعرات کو افغانستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا. دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ بھارت سے ہوگا. یورو کپ میں بڑا اپ سیٹ. آسٹریا نے نیدرلینڈز کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. آسٹریا نے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی. فرانس اور پولینڈ کا میچ 1-1 گول سے برابر.